آج ہم سیکھیں گے ایمان کے تعلق سے. ایمان کے تعلق سے بڑی دفعہ میں نے کلام سنا ہے، لیکن ایمان کا ایک ٹاپک اتنا بڑا ٹاپک ہے، اتنا بڑا مضمون ہے کہ ایمان کی ہمیں بہت ہی اشد ضرورت ہے. ایمان کے بغیر یسوع نے کہا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، پالوس رسول اس کے بارے میں لکھتے ہیں، عبرانی کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہے بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. اس لیے خدا کے پاس آنے والے کو کیا لانا چاہیے؟ ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالب کو کیا کرتا ہے؟ بدلا دیتا ہے. تو کتنی ایمان کتنا ضروری ہوا، ایمان کتنا ضروری ہوا. جب بھی گنہگار یسوع کے پاس آیا، جب بھی یسوع نے کسی کو شفا دی تو اس نے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. اس لیے ایمان بہت ضروری ہے. ایمان کی بہت ہمیں شاگردوں نے بھی یسوع سے کہا تھا، اپنے استاد سے یسوع سے کہا تھا ہمارے ایمان کو کیا کر، ہمارے ایمان کو کیا کر بڑھا. مقصد یہ ہے کہ ایمان کتنا ضروری ہے کہ شاگرد بھی اپنے آقا سے، مالک سے، اپنے ربی سے، استاد سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایمان کو کیا کر بڑھا. تو ایمان ہونا بہت ضروری ہے نا. اور پھر پالوس رسول اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں، وہ عبرانیوں کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. اس لیے خدا کے پاس آنے والے کو کیا لانا چاہیے؟ ایمان لانا چاہیے کہ وہ ناممکنات کو ممکنات میں بدلنے کی قدرت، یہی تو خدا ہے نا. اگر وہ ناممکنات کو ممکنات میں بدل نہیں سکتا تو پھر خدا کیسا ہو؟ پھر خدا تو نہ ہوا نا. یہی تو اس کی خدائی ہے، یہی تو اس کی قدرت ہے کہ جو چیزیں نہیں ہیں کلام کہتا ہے انہیں ایسے بلا لیتا ہے کہ جیسے وہ ہیں، جیسے وہ ایسے بلا لیتا ہے جیسے وہ ہے. ہم کیوں طرح طرح کے خیال، کلام کہتا ہے کہ دو دلے لوگ خدا کو پسند نہیں. جتنی بھی دنیا میں انسان ہے، کتنی آبادی، 7 ارب 8 ارب، کتنی آبادی، کتنی ہے، کسی کے اندر 2 دل ہے؟ میڈیکلی میں پوچھ رہا ہوں، کسی شخص کے اندر 2 دل ہے؟ ایک ہی دل ہے نا. تو اس لیے کلام کہتا ہے 2 دل خدا کو پسند، کیونکہ میں نے بنایا ایک دل ہے، میں نے بنایا ہی ایک دل ہے، اسی 2 دل بنا دیتے ہیں. اس لیے 2 دلا اس سمندر کی لہروں کی مانند ہے. کن کی مانند ہے؟ سمندر کی لہروں کی مانند ہے جو ہوا سے چلتی ہے، جس کی اپنی کوئی طاقت، اپنی کوئی لیاقت نہیں ہے، جنہیں ہوا چلاتی ہے اور جب ہوا بند ہوتی ہے وہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. تو جو ایمان نہیں رکھتا، جو خدا کو نہیں جانتا، وہ اس لہر کی مانند ہے. وہ 2 دلا ہے جو آدھا پاؤں کشتی میں رکھتا ہے اور آدھا باہر رکھتا ہے. پتہ نہیں ڈوبے گی یا ترے گی، پتہ نہیں ڈوبے گی یا ترے گی، پتہ نہیں ڈوبے گی یا ترے گی. تو ایسے شخص کو کچھ مل سکتا ہے؟ نہیں. بائبل کہتی ہے ایسا شخص کو کچھ بھی مل نہیں سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں دنیا میں عجیب کام کرنا، جلالی کام کرنا، تو ہسٹری کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہسٹری کو پڑھ کر دیکھ لیں، بائبل کو پڑھ کر دیکھ لیں. ان شخصوں نے، ان لوگوں نے، ان قبیلوں نے، ان قوموں نے عجیب کام کیے ہیں جن کے ساتھ خدا ہے اور جنہوں نے خدا پر ایمان رکھا ہے. آمین. جنہوں نے خدا پر ایمان رکھا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور خدا نے جو کچھ کہا ہے اس کو کیا ہے. آمین. اسی اصل میں ڈوب کے رہتے ہیں، اسی کہنے پتہ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے. لیکن خدا کے ہاں میں نے پہلے بھی یہی عرض کیا، میں ایک شخص میں ہوں. میں تو کہہ سکتا ہوں بہن سونیا کیا کر سکتی ہیں یا علیشہ کیا کر سکتا ہے، یہ کیا ہے اتنا بڑا کچھ کر سکتا ہے. لیکن یہ تو چلو سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن ہم خدا کے کاموں میں انٹرفیئرنس کریں کہ خدا اسے کیسے کر سکتا ہے، تو یہ تو ہماری مت ماری گئی نا، پھر عقل ہی ماری گئی نا. ہماری عقل بند ہے نا ارشد بھائی، پھر ہماری عقل بند ہے نا کہ خدا ناممکنات کو ممکنات میں نہیں بدل سکتا. تو یہ ہماری پھر عقل بند ہے. خدا یہی تو خدائی ہے اس کی. میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، وہ ہڈیوں میں جان ڈال سکتا ہے، وہ جہاں نہیں وہاں کیا کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے بتائیں. جہاں کچھ نہیں وہاں سب کچھ بلا سکتا ہے، لا سکتا ہے، کیونکہ اس کی قدرت لا تبدیل ہے.
وہ جنگل میں کیا لگا سکتا ہے؟ منگل لگا دیتا ہے. وہ صحرا میں، یہی پڑھا تھا نا ہم نے مکاشفہ کی کتاب میں، یسائی کی کتاب میں لکھا ہے وہ صحرا میں کیا کرے گا؟ ندیاں جاری کرے گا. آمین. وہ صحرا میں جہاں کوئی پانی کی امید نہیں، جہاں ریت ہے، ٹیلے ہیں، جہاں ویرانہ ہے، جہاں کوئی امید نہیں، وہاں وہ ندیاں جاری کرے گا. یہی تو خدا ہے، یہی تو خدا ہے نا، یہی تو اس کے کام ہے نا کہ وہ جہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں سے چیزوں کو پیدا کرتا. ہم اس خدا کی بندگی کرتے ہیں، ہم اس خدا کو مانتے ہیں، ہم اس کی ورشپ کرتے ہیں، ہم اس کے آگے جھکتے ہیں جو زندہ ہے، برحق ہے، جو الفا ہے، جو اومیگا ہے، جو ابتدا ہے اور جو قدرت سے بھرا ہوا ہے اور جو سب کچھ کر سکتا ہے. ہاللیلویہ. آمین. ہم اس خدا کی بندگی کرتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ ضرور کرتا ہے. جو کچھ وہ کہتا ہے ضرور. ایمان کا ٹاپک بہت بڑا ہے. پتہ ہے میں ایمان کو بڑی دفعہ پھر مجھے آج کوئی نئی اور باتیں ایمان سے میں نے جب جو سیکھا تو خدا نے مجھے اور کچھ ایمان کے لیے بہت کچھ سکھایا. ایمان پہ جو لوگ کھڑے رہتے ہیں خدا ان کے لیے آسمان سے من برسانے کی قدرت رکھتا ہے. وہ کبھی انہیں بھوکا، کبھی رسوا، کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا. لیکن ایمان ہمارے اندر ہے نہیں. ہم ایمان میں پریچ کرتے ہیں. میں نے دیکھا لوگ ایمان کے اوپر ہم کلام کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے حوالے لکھ کے لائے ہوتے ہیں. کھانے پہ جائیں ایک بریانی کی پلیٹ پہ سارا ایمان ختم. یہ تو ہمارا ایمان ہے. یہ تو ہمیں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے سب دیکھا ہے. یہ پریکٹیکل چیز بتا رہا ہوں میں. سارا ایمان تو کیا کرے گا خدا وہاں؟ خدا کہتا ہے جو تیرا حصہ ہے، جو تیرے لیے لکھ دیا گیا ہے، اسے کوئی بھی تجھ سے چھین نہیں سکتا. یہ ایمان رکھنا چاہیے، یہ ایمان ہونا چاہیے. یہ ایمان ابراہم کا ایمان، یہ ایمان ایلیا کا ایمان، یہ ایمان یرمیہ کا ایمان، یہ ایمان پالوس رسول کا ایمان، یہ ایمان رسولوں کا ایمان جو ایمان پر کھڑے رہے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن خدا نے انہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. ہاللیلویہ. ابراہم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ایک واقعہ میں سب نکال دیں، حوالہ بہت پڑھنے سے لیکن ایک اور آ گیا. آپ پڑھیں ابراہیم. شاگردوں نے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کہا ہمارے ایمان کو کیا کر بڑا. عبرانیوں کا خط نکال عبرانیوں 6 باب. Oh Jesus. جن کے پاس خدا ان کا زندہ کلام ہے بتا دینا. Jesus. بائبل کس کس کے پاس ہے؟ اس پوچھ رہی تھی مجھے بھی ذرا بتائیں بائبل کس کے پاس ہے؟ بائبل کس کے پاس ہے؟ پاس ذیشان صاحب کے پاس ہے، پیچھے بیٹھا نام میں بھول جاتا ہوں. کس کے پاس؟ آپ کے پاس ہے. اور بس 3 ہی لوگ ہیں میرے خیال. بائبل کیوں نہیں باقی 11واں باب سوری میرے پاس عبرانیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 6 آیت. بولے میرے ساتھ نکالیں اسے لے کے آئے. پتہ کیا یہ کلام جب ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے نا تو یہ ہمارا ایک فخر ہوتا ہے. یہ کلام کے اندر قدرت ہے. یہ کلام جب ہمارے ساتھ ہوگا تو لوگ جانیں گے یار یہ خدا کے لوگ ہیں. تو اس لیے یہ کلام کا ہونا ضروری ہے. وہ کلام کے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو مجھ سے شرمائیں گے میں بھی نہ کچھ شرماؤں گا. ٹھیک ہے نا. تو کچھ لوگ ایسے کبھی شرما لیں یا بائبل چوک کے پہنچ جائے. لیکن جب یہ سوچ بدل گئی، خیال بدل گئے، جینا مسیح ہے، مرنا مسیح ہے، زندگی مسیح ہے، سب کچھ مسیح ہے، پھر بائبل کو ہم نے گلے سے لگا تو لکھا ہے. عبرانیوں پالوس رسول کا خط ہے جی. عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط اس کا 11واں باب اور اس کی 6 آیت میں بتاتی ہے. لکھا ہے اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا نہ اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن. ممکن نہیں لکھا گیا، ناممکن. ناممکن کس کے بغیر؟ ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن. پالوس رسول عبرانیوں کی کلیسیا کو یہ لکھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے اندر ایمان نہیں ہے، جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، خدا ناممکنات کو ممکنات میں بدل سکتا ہے، جو یہ ایمان نہیں رکھتا خدا اسے پسند نہیں. خدا اسے پسند نہیں. خدا اسے پسند نہیں. خدا اسے پسند.
خدا اس شخص کو پسند کرتا ہے، خدا ان قوموں کو تبدیل کرتا ہے، خدا ان گھرانوں کو تبدیل کرتا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا سچا خدا ہے، ہمارا خدا اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا، جو کچھ وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جو کوئی اس بات پر کھڑے رہتے ہیں خدا ان کے لیے اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے، خدا ان کے لیے اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں نا، دیکھا اور بغیر ایمان تو اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ کیا ہے جی؟ موجود ہے۔ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ موجود، اس کا وجود ہے، وہ موجود ہے، وہ زندہ ہے، وہ برحق ہے، وہ سنتا ہے، وہ بولتا ہے، وہ چلتا ہے، وہ پھرتا ہے، وہ بلکہ سب کچھ کرتا ہے۔ بلکہ یہ لکھا ہے نہ وہ سوتا ہے اور نہ وہ اونگتا ہے، نہ وہ اسی تو سو جائے نا، تھک جائے نیند آ رہی سو، لیکن ہمارا خدا، ہمارا پالن ہار، ہمارا بچانے والا، ہمارا چھڑانے والا، ہماری فکریں کرنے والا، وعدوں کا سچا خدا نہ تو سوتا ہے اور نہ اونگتا ہے۔ اونگتا ہے اس لیے تھکے ہوئے کبھی کبھی میٹنگ ہی تھوڑی اٹھلا آنے ہیں، ہاں میں نے دیکھا ایسے سوتے سوتے میٹنگ میں ہی کبھی تھکے اور رات کو ناس میں اکثر لوگوں نے کیا تھوڑا سونے رہنے دیکھتے ہیں سکھانا، وہ ایک دفعہ کون پتہ نہیں سو گیا، میں کہاں گیا تو خادم تھا وہ بھی سو رہا ہے، میں نے سر اٹھو کلام ہو رہے تھے، تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ ایسے ہیں کلام میں بھی سو جاتے ہیں، لیکن کیا ایمان ہے، کیا فیتھ ہے؟ فیتھ جس کے اندر یہ ہے کہ ہمارا خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو خدا اس کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ ابراہیم کے لیے کیا آگے جا کے پڑھیں گے اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے، اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے، اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے۔ آمین آمین۔ اپنے طالبوں کو کیا کرتا ہے جی؟ بدلا دیتا ہے۔ طالب تو ہونا ہے نا، اور طالب وہی ہوگا جو اس پر ایمان رکھتا ہے، سنیا، جو اس پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کا طالب ہے۔ طالب کا مطلب کہ کوئی چیز کے منتظر رہنا، اس کی طلب رکھنا، اس کی ضرورت کو محسوس کہ یہ میری ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، طالب، ٹھیک ہے۔ ہم خدا کے کیا ہیں؟ طالب ہیں۔ تو اگر ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے تو اٹمین ہم خدا کو اپنا طالب بنانا چاہتے، الٹ چلتے، نہیں ایمان اگر نہیں رکھتے تو ایمان ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رکھنا چاہیے۔ تو طالبوں کو بدلا دیتا ہے۔ ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھی، ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے لیے کیا کیے تھے؟ بچاؤ کے لیے کشتی بنائی۔ دیکھیں کیا خوبصورت کلام کا حصہ ہے، کیا خوبصورت بات لکھی گئی ہے، کیا پالوس رسول کس طرح سے عبرانیوں کی کلیسیا کو ایمان کے بارے میں سمجھا رہے ہیں، کیا ان کے ذہن نشین کر رہے ہیں کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کیسے رکھنا چاہیے۔ نوح نے جب خدا نے اس سے کلام کیا کہ میں نے دنیا پر نگاہ کی ہے، میں نے سنیں میری بات، میں نے دنیا پر نگاہ، مجھے کوئی شخص راست باز نظر نہیں، سب گنہگار ہیں، سب نے گناہ کیا ہے، سب بدیوں میں پڑ گئے ہیں، سب مجھ سے دور ہیں، لیکن نوح تو مجھے راست باز نظر آیا ہے، تو ایک کام کر، تو کیا بنا؟ کشتی بنا۔ میں اس دنیا کو جو گناہ میں پڑ گئی ہے، جو مجھ سے دور ہو گئی ہے، میں اسے کیا کر دوں گا؟ برباد کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ تو نوح نے کیا کہا کہ میں کشتی نہیں بناؤں گا۔ ایمان سے اس نے کشتی کو بنانا شروع کر دیا کہ خدا نے جو کچھ کہا ہے وہ کرے گا، خدا نے جو کچھ کہا ہے وہ ضرور کرے گا، ایسا ضرور ہوگا۔ اس نے کشتی بنانا کیا کر دی تھی؟ شروع کر دی۔ سانو کو کہتے ہیں وہ چھڈو پر تو لگی ہے، موسم ٹھیک ہے، کیڑی ایڈی بارش آئی، کیڑا مار مک جانا، چھڈو تو صحیح کمان۔ اب یہی کہتے ہیں آج ایسے ہم ہیں لوگ، ہم سنتے ہیں کلام، سیکھتے ہیں کلام، لیکن خدا پر ایمان نہیں رکھتے، ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے فرق۔ ایک اور میسیج ہے وہ سنڈے کو ہم سنیں گے، بیج بونے والا، اس میں 4 ایگزامپلس ہیں، پھر ہم اس میں سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم جو کلام کو ہمارے اندر رہنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، ہمارے اندر کس طرح کلام چڑھ کر سکتا ہے۔
کس طرح ہم اپنے ایمان میں قائم رہ سکتے ہیں، اس کو سیکھیں گے سنڈے کو آج ہم ایمان پر بات کریں گے۔ دیکھا ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھی ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی۔ ایمان تھا نا اس کے اندر، ایمان سے اس نے خوف سے کہ جو کچھ خدا نے کہا ہے وہ ضرور کرے گا، اس نے کشتی بنانا شروع کر دی اور نال تبلیغ کرنا بھی شروع کر دی، ساتھ ساتھ بتانا بھی شروع کر دیا کہ خدا کا یہ حکم ہے، خدا نے ایسا کہا ہے، پلیز خدا کے واسطے، پلیز خدا کے واسطے توبہ کر لو، گناہوں سے پھرو، خدا پر ایمان رکھو، خدا کی باتوں کو سنو، خدا کی نزدیکی کو حاصل کرو۔ لیکن کوئی بھی خدا کے بندہ نوح کی باتوں کو توجہ نہیں دیتا تھا، نہیں سنتا تھا۔ وہ کہنے تھے یہ خدا کا بندہ ایویں کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں ایسے ہی ہوگا، لیکن نہیں، کیونکہ وہ ایمان پر کھڑا تھا کہ جو کچھ خدا نے کہا ہے خدا ایسا ضرور ہے۔ لکھا ہے ہدایت پا کر خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے اس نے دنیا کو کیا ٹھہرایا جی؟ مجرم ٹھہرایا۔ کلام کہتا ہے جس سے اس نے دنیا کو کیا ٹھہرایا؟ مجرم ٹھہرایا، اور مجرم ٹھہرایا، اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے، جو ایمان سے ہے، ایمان سے وہ راست باز ٹھہرا، ایمان سے اس نے سن لی خدا کی بات کہ خدا نے جو کچھ کہا ہے وہ ضرور کرے گا، وہ اپنے وعدوں کا سچا ہے، کشتی بنانا شروع کر دی اور پوری دنیا کو اس نے مجرم ٹھہرا دیا اور اپنے گھرانے کو اس نے بچا دیا، اپنے گھرانے کو اس نے بچا دیا۔ لکھا ہے ایمان ہی کے سبب سے، آگے آپ سنیں جی، ایمانداروں کا باپ کا ٹائٹل جسے دیا گیا ہے، لکھا ہے ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا، اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں، تو بھی روانہ ہو گیا، پھر بھی روانہ رکا نہیں۔ خدا نے ابراہیم کو بلایا، پیدائش 12 باب پڑھے تو اس میں لکھا ہے جب اسے خدا نے کہا کہ تو اپنے گھر کو، اپنے باپ کے گھر کو، رشتہ داروں کو، ناطے داروں کو، اپنے اس محلے کو، شہر کو، گھر کو چھوڑ کر میرے پیچھے چل، تو اس نے کلام کہتا ہے سارا کچھ چھوڑ کر خدا کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ آواز کو پہچاننا کہ میرا بلانے والا کیا ہے؟ سچا ہے۔ میرا بلانے والا کیا ہے؟ میرا بلانے والا کیا ہے؟ میرا بلانے والا کیا ہے؟ سچا ہے۔ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ ضرور کہ اس نے کہا ابراہیم تو یہاں سے نکل، میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا، میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، میں تجھے بڑھاؤں گا، میں تجھے برومند کروں گا، میں تجھے ہر ایک چیز عطا کروں گا۔ تو اس نے سارا کچھ چھوڑ کر خدا کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، ایمان پر کھڑا ہو گیا کہ خدا نے جو کچھ کہا ہے وہ اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے، اپنے طالبوں کو کبھی وہ تنہا نہیں چھوڑتا۔ لکھا ہے حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا، اگرچہ جانتا نہ تھا۔ وہ جگہ اسے بتائی گئی کہ میں تجھے ملک دوں گا جہاں شہد اور ندیاں اور کیا کیا بہتا ہوگا، ہر شے ہوگی وہاں، میں تجھے وہ کیا دوں گا؟ ملک دوں گا۔ کہتا وہ جانتا نہیں کہ وہ کب ملے گا، کیسے ملے گا، لیکن وہ چل رہا۔ اسی ایمان پہ آج ہم کہہ رہے ہیں، اسی ایمان پہ ہم آج کہہ رہے ہیں، اور خدا نے یہ کلام کیا ہے کہ یونیورسٹی بنے گی، اسکول بنے گا، کالج بنے گا، میڈیکل سینٹر بنے گا، سوسائٹی، کرسچن سوسائٹی بنے گی، اور خدا چرچ بلڈنگ بنے گی، اور 90 ہم یوں کہتے ہیں، میں یوں کہتا ہوں کہ خدا نے جو ویژن دیا، میں اور پاسٹر شان بات کر رہے تھے کہ ہم کم سے کم 9 ملین مطلب 90 کروڑ روحوں تک ہم چاہتے ہیں رسائی کریں، کم سے کم، یا 12 ملین تک، 12-13 ملین تک، 12-13 ملین تک ہم چاہتے ہیں کہ 1 کروڑ 30 لاکھ تک ہم رسائی کریں، اور خدا ایسا کرے گا۔ ہم اس ایمان پر کھڑے ہیں کہ ایسا ہوگا۔ ابراہیم جب چل پڑا تو اس کے لیے خدا نے یہ سب کچھ کیا، اور یہ بہت جلد آپ ساری چیزوں کو دیکھیں گے کیونکہ ہمارا خدا اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے۔ مجھے ایک رینہارڈ بونکے کا بڑا اچھا ایک ایمان پر اس کا فیتھ نظر آیا۔ وہ کہتا ہے ڈونٹ پلان ود واٹ از ان یور پاکٹ۔ کیا کہتا ہے؟ ڈونٹ پلان ود what is in your pocket, plan with what is in God pocket. Hallelujah. 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 کہنا وہ پلان کر جو خدا کی پاکٹ میں ہے،
وہ پلان نہیں کرنا جو تیری پاکٹ میں ہے. میری پاکٹ میں تو کچھ بھی نہیں, میں تو اپنی پاکٹ کے حساب سے ایک سکول بنا بھی نہیں سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا, لیکن خدا نے جو ویژن دیا ہے, جو سوچ دی ہے, اس نے کہا میری پاکٹ کے حساب سے تو چل, وہ سب کچھ میں ہوں. آمین. تو رین ہارڈ بونکے ایک بہت بڑا خادم گزرا ہے جس کے پاس اس کی اسٹیٹمنٹ سنے تو بچوں کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں, بچوں کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے, لیکن چلتا رہا خدا کے ساتھ کہ خدا نے میرے سے کلام کیا, خدا نے کہا ہے چل پڑا, چل پڑا, چل پڑا. چلتے چلتے اتنا بڑا خادم خدا کا بن گیا کہ خدا نے اسے اتنا زور دیا کہ کہتے ہیں کہ جب وہ اسٹیج پر آتا تھا تو افریقہ کے اندر جب وہ خدمت کرنے کے لیے گیا تو جب اس کروسٹ کا انتظام ہو رہا تھا جہاں لوگ ہزاروں کے حساب سے تھے, تو وہاں جادوگر بہت ہوتے ہیں افریقہ کے اندر, اسے ریور آف ایول کہتے ہیں, میجک کہتے ہیں. تو وہاں جادوگر بہت بڑے بڑے جادوگر تھے. تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون آ رہا ہے جس کی اتنی بڑا انتظام ہو رہا ہے اور یہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہوں گے, کیا کون کوئی آ رہا ہے؟ تو انہوں نے بولا یہ خدا کا خادم پاسٹر رین ہارڈ بونکے آ رہا ہے. تو ان 3 جادوگروں نے کہا کہ وہ یہاں کلام نہیں سنا سکے گا, جب وہ سٹیج پر آئے گا تو اسے فالج ہو جائے گا. کیا انہوں نے کہا؟ جب وہ سٹیج پر آئے گا تو اسے فالج ہو جائے گا. لیکن کلام, اس کی ٹیسٹمنی ہے, کہتا ہے جیسے ہی میں کلام سنانے کے لیے سٹیج پر آیا میں نے ہاللویا کیا, ان 3 جادوگروں کو فالج ہو گیا. ان تینوں جادوگروں کو فالج ہو گیا. وہ جادوگر پھر وہ کول آئے تو کہتے ہیں جس خدا نے تو ماننا سی اس خدا نے ماننے. تو خدا ناممکنات کو ممکنات میں بدلنے کی قدرت, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ہم نے ایمان پر کھڑے ہونا ہے, ہم نے اپنی پاکٹ کے حساب سے نہیں, اپنے حساب سے نہیں, خدا کی پاکٹ, کیونکہ وہ کائنات کا خالق اور مالک ہے. سونا اس کا ہے, چاندی اس کی ہے, ہر ایک چیز, سمندر, آسمان, سب کچھ اس کا ہے. وہ جسے چاہتا ہے کثرت سے بانٹتا ہے اور دیتا ہے. ہمیں اس کا کوئی کمی نہیں. ارادہ ٹھیک ہونا چاہیے, راہ ٹھیک ہونی چاہیے, ویژن کلیئر ہونا چاہیے, آواز خدا کی ہونی چاہیے. کبھی بھی وہ آپ کو اس سے مڑنے نہیں دے گا, وہ کام آپ سے ضرور ہے. اور خدا سے کرنے پر کیا ہے جی, لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے. میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں ہر ایک بات کے لیے کہ خدا نے چنا, اپنی پہچان دی, اپنی حضوری دی, اپنے اس ویژن کو دیا کہ خدا پورے جلال, پورے اپنی قدرت سے, اپنے مسا سے بھر کر اپنے جلال کے لیے پوری دنیا میں خرچ کرے گا. ہم اس سارے ویژن کے لیے, اس ساری رویا کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, ہم تو اس کے سپاہی ہیں چھوٹے سے, لیکن وہ قدرت سے بھرا ہوا خدا ہے. وہ جسے چھوتا ہے, جسے دیتا ہے, اسے قدرت بنا دیتا ہے, اسے اپنے جلال کے لیے خرچ کرتا ہے. سو ہم کمزور ہیں, لیکن ہمارا خدا جس پر ہمارا ایمان ہے وہ زور اور وہ قدرت سے بھرا ہوا خدا ہے. وہ ناممکنات کو ممکنات میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. اس کے بعد سچے ہیں اور ہاں کے ساتھ ہیں. یہ پوری اسٹوری آپ پڑھیں تو لکھا ہے روانہ ہو گیا ایمان ہی سے اس نے ملک معود میں اس طرح مسافرانہ طور پر بدوباش کی کہ گویا غیر ملک ہے, اور اسحاق اور یعقوب سمیت جو اس کے ساتھ اس وعدہ کے وارث تھے خیمہ میں سکونت کی, کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے. ایمان ہی سے دیکھیں ساری چیزیں اس نے حاصل کی, اور ایمان ہی سے اسے ایمانداروں کے باپ کا ٹائٹل دیا گیا. ابراہیم کے پاس سب کچھ تھا, پتہ ہے اس وقت مویشی, جانور اتنے تھے اس کے پاس, کھیت اتنے تھے, اناج اتنا تھا کہ اس وقت کا وہ بڑا امیر شخص تھا, کیونکہ خدا نے اسے برکت ہر طرح سے نوازا ہوا تھا, تو کسی چیز کی بھی کمی نہیں اس کے پاس کی. سو اس لیے ایمان پہ ہمیں کھڑے رہنے کی ضرورت ہے. جس طرح خدا کا بندہ نوح ایمان پر کھڑا رہا, ابراہیم ایمان پر کھڑا رہا, موسیٰ ایمان پر کھڑا رہا, اس طرح ہمیں بھی ایمان پر کھڑے رہنے کی کیا جی ضرورت ہے. اگر ایک حوالہ میں سے اور دیکھیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کی دیکھیں یسوع مسیح جو کس کا کیا جی لکھا ہے کامل کرنے والا, ایمان کا کیا ہے بانی ہے, تو اس کو ہم نے کیا کرتے رہنا ہے, تکتے رہنا ہے. اس پر نگاہیں ہماری رہنی چاہیے, اس پر ہماری نگاہیں رہنی چاہیے. ہاں میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں, اور متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 8واں باب اور اس کی 5ویں آیت. یہ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں گا, اس میں دیکھیے گا. مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 8واں باب اور 5ویں آیت میں بتاتی ہے, اور جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبیدار اس کے پاس آیا اور اس کی
मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावन, मेरा खादम फालिज का हमारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। ये एक सूबेदार है जी, और यीशु के पास आया है और यीशु को कहता ये है कि मेरा खादम यानी कि मेरा नौकर है और वो घर में फालिज से बीमार पड़ा और बहुत तकलीफ में है। ठीक है, यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसको क्या दूंगा? शिफा दूंगा। ठीक है, सूबेदार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। अब ये सूबेदार है, ये यीशु को आगे जवाब दे रहा है कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। देखिए आप सुने, इस सूबेदार की स्टेटमेंट सुने, मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पा जाए। अब ये सूबेदार यीशु से कह रहा है कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, मैं जानता हूं कि तू जुबान से कह देगा, यहीं से कह देगा तो मेरा खादिम वहां शिफा पा जाएगा, मेरा खादिम वहां, मेरा नौकर वहां शिफा पा जाएगा। अब ये ईमान देखिए उसका सूबेदार का, क्योंकि मैं भी दूसरों के इख्तियार में हूं। अब ये कहता है सूबेदार कि मैं इख्तियार को, अथॉरिटी को क्या जानता हूं अच्छे से, कि जो मेरे अंडर में लोग हैं, जो मेरे मुतहद हैं, उन्हें मैं जो हुक्म देता हूं वो मानते हैं। उन्हें मैं कहता हूं बाहर जाओ, उन्हें मैं कहता हूं अंदर आओ, तो फौरन कहते हैं जी सर, जी सर। तो मैं जानता हूं इख्तियार को कि खुदावन तेरे पास बहुत बड़ा इख्तियार है, तेरे पास बहुत बड़ी अथॉरिटी है, तू यहीं से कह देगा तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा। ठीक है, फिर आगे, और सिपाही मेरे मतहत है, और जब एक से कहता हूं कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि तू आ तो वो आता है, और अपने नौकर से ये कि तू वो कर वो करता है। यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने सूबेदार की यहाँ तारीफ की है, उसके ईमान की क्या की है? खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ तक कहा कि मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया, मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। लिखा है, फिर लिखा आगे जी, इस्राएल में भी नहीं ईमान नहीं पाया। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे, यीशु कह रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बथेरे पूरब और पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। ऐसे लोग जो ईमान पर खड़े हो जाएंगे, ऐसे लोग जो ईमान पर खड़े हो जाएंगे, जो यीशु पर ईमान ले आएंगे कि यीशु राह है, यीशु हक है, यीशु दरवाजा है, वो अपने मुंह से जो कुछ फरमा देता है वो सादर हो जाता है, वैसा हो जाता है। जो कोई इस बात पर ईमान रखता है, यीशु का ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा है। तो हमें ईमान पर खड़े होने की जरूरत है, अब्राहम की तरह, मूसा की तरह, अब खुदा के बंदा नूह की तरह, और फिर इस सूबेदार की तरह हमें ईमान पर खड़े होने की जरूरत है कि हमारा खुदा वादों का सच्चा खुदा है। वो जो कुछ कहता है वो जरूर करता है, और ऐसा जरूर होता है। जो कुछ खुदा ने हमसे कहा है, जो कुछ खुदा ने फरमाया है वो जरूर होगा, टाइम पर होगा, जरूर होगा। हम इस बात पर ईमान रखते हैं और बहुत जल्द होगा। बल्कि मैं यूं कहता हूं कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, होते हुए इसको देख रहा हूं। आमीन। मैं उन सारी चीजों को होते हुए देख रहा हूं। लिखा है कलाम में कि वो ऐसे उन चीजों को बुला लेता है कि जैसे वो है। तो वो है ऐसी चीजें। हम ईमान पर खड़े हैं, और मैं चाहता हूं कि हमारा चर्च, पूरी कलीसिया ऐसा ही ईमान रखे जैसा खुदावंद यीशु मसीह का ईमान, जैसा इस सूबेदार का ईमान है, जैसा अब्राहम का ईमान उन्होंने खुदा पर रखा। हम भी ऐसा ईमान रखें और खड़े हो जाएं, मुत्तफिक हो जाएं और कहें खुदावंद यीशु तू सब कुछ कर सकता है। जो कुछ तूने कहा है, जो कुछ तूने रोया दी है अपने खादम को, हम उस रोया में शरीक हैं, हम उस रोया में खड़े हैं, हम उसके लिए दुआ करते हैं, और तू जरूर उनको करेगा। और बल्कि तूने उन्हें कर दिया है, बल्कि तूने उन्हें कर दिया है। आमीन। सारे को बल्कि तूने उन्हें कर दिया है, बल्कि तूने उन्हें कर दिया, बल्कि तूने उन्हें कर दिया। आमीन। आमीन। हम इस बात पर ईमान रखते हैं, हम इस बात पर खड़े हैं और डटे रहेंगे, और खुदा से ये सब कुछ लेकर छोड़ेंगे, क्योंकि हम उसके तालब हैं और वो हमारा बाप है। बाप और बेटे का रिश्ता आपको अगर पता हो तो बाप और बेटे का रिश्ता बड़ा जबरदस्त रिश्ता होता है। बाप बेटे को दिए बगैर रह नहीं सकता है, बाप बेटे को
दिए बगैर रह नहीं सकता। शर्त यह है, कंडीशन यह है कि बेटे को लेना आना चाहिए, बेटे को लेना आना चाहिए। हाँ, तो बाप दिए बगैर रह नहीं सकता, क्योंकि वो कायनात का खालिक है, मालिक है। वो चाहता है कि आए और सब बरकत पाएं और कसरत से बरकत पाएं। वो सबसे प्यार करता है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता ये कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। हमें सिर्फ ईमान पर खड़े होना है। और भी बहुत से भी रेफरेंस हैं, लेकिन टाइम हो गया है। ईमान का मैंने कहा कि बहुत एक लंबा चैप्टर है, बल्कि एक टॉपिक है। इसमें बड़े ऐसे चैप्टर हैं और खोलूँ तो इसको बड़ी और सी बातें, लेकिन हम इसको यही सीखेंगे आगे, फिर सीखते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। हम जैसे टाइम खुदा हमें देगा, खुदा की जैसे जैसे बात मर्जी होगी। हम ईमान में प्रीच हमें करना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ हम सब में एक ऐसा ईमान हो कि ईमान से हम जहाँ खड़े रहें, जो कुछ कहें वैसा हो जाए। आमीन। और ऐसा जरूर होता है। सो खुदा हम सबों को तौफीक दे, खुदा हम सबों पर फजल करे कि हम इस ईमान पर खड़े रहें कि हमारा खुदा सच्चा है, वो अपने वादों में देर नहीं करता, वो जो कुछ कहता है वो जरूर करता है। आमीन। सो खुदा हम आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।